جھوٹ بات کرنے میں وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بات کرے. فمن افترا علی اللہ الکذب، کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کا افترا کرے، جھوٹی بات کرے. من بعد ذلک، بعد اس کے کہ ان کے پاس تورات آ گئی، اللہ کے دلائل آ گئے، ان کے آ جانے کے بعد بھی اللہ پر اگر کوئی افترا کرے، اس شخص سے بڑھ کر مفتری، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ فاولئک هم الظالمون، یہی تو اصل ظالم لوگ ہیں. آیت نمبر 95 میں آگے اللہ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، صدق اللہ، بے شک اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا، لہذا فاتبعوا، اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھے وہ بھی، اور ان کی جو ملت ہے وہ بھی یکسو تھی، تو ایسے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ 3 آیتیں ہیں جن کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا. بہت اہم آیتیں ہیں، کچھ پیچیدگیاں بھی اس میں بظاہر نظر آتی ہیں کہ ان آیتوں کا معنی مفہوم کیا ہے اور ان کی تفسیر کیا ہے. آئیے ہم ایک ایک کر کے آیتوں کو سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا یہودیوں سے مخاطب ہو کر، اب تک پچھلی جتنی آیتیں ہم نے دیکھی، پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران جب سے شروع ہوا، لگاتار زیادہ تر آیتیں عیسائیوں کے تعلق سے تھی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور اپنے اس عقیدے پر بیجا دلائل پیش کرنے کی کوشش کی اور بحث اور مباحثہ اور مناظرہ اور ملاحنہ کیا، مباہلہ کرنے کی کوشش کی. تو اللہ نے ان کی جزا توبیخ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے آیتیں نازل کی. اب چند آیتیں یہودیوں کے تعلق سے بھی تھی، اب یہاں سے بالخصوص یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کو نصیحت کی، انہیں جزا توبیخ کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، اللہ نے بہت سارے ان کے جرائم اللہ نے بتلائے. اسی طرح یہودیوں کی ایک اور پکڑ اللہ تعالیٰ نے حق پر کرتا ہے، کہتا ہے کل الطعام، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے اس سے پہلے حلال تھا، سوائے ان چیزوں کے جن کو اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے. اب اس سے پہلے یہ لفظ بنی اسرائیل بہت بار آ چکا ہے. بنی اسرائیل کا معنی مفہوم کیا ہے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، کافی تفصیل میں بتا چکا ہوں. اب یہاں اشارتاً طور پر، مختصر طور پر آپ کے آگے بتا دوں. بنی ابن سے بنا ہوا، یعنی بیٹے کو کہتے ہیں. بنی نسبت ہے، یہ نسبت کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے. بنی اسرائیل، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. ایک جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی، یعنی بیٹے کی اور پوتے کی بھی خوشخبری پہلے ہی سے دے دی گئی. وہ آیتیں پچھلے ہی ہم نے دروس میں وہ آیتیں سنی ہیں. تو گویا کہ یعقوب علیہ السلام کا بہت کافی بڑا درجہ ہے انبیاء کے شجرے میں، اور بالخصوص انہی سے بہت سارے انبیاء کرام کی نسلیں بھی چلی، جس کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 سے 12 خاندان نکلے. ہر ایک خاندان میں انبیاء آتے رہے، صرف انبیاء آتے رہے، انبیاء آتے رہے. تو یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے،
تو اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، تو ان کی جو اولاد ہے انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل. اس میں یہودی بھی آ گئے اور عیسائی بھی آ گئے. بنی اسرائیل کہنے پر یہودی سے بھی مخاطبت ہوگی اور عیسائیوں سے بھی مخاطبت ہوگی. اس لیے دیکھیے اب یہاں پہ بنی اسرائیل بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور اسرائیل لفظ خود الگ سے استعمال ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہر قسم کے کھانے حلال تھے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل سے مراد یہاں پر یہودی اور عیسائی ہیں. پہلے بنی اسرائیل جہاں پر وہاں پر یہودی اور عیسائیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ہر قسم کے کھانے حلال تھے، سوائے ان کے جن کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا، ان چیزوں کے سوائے. وہ بھی کب حرام کیا تھا انہوں نے؟ توریت کے نازل ہونے سے پہلے حرام کیا تھا اپنے آپ پر. تو یہ منظر سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہودی اور عیسائی سے مخاطب ہے، بالخصوص یہودیوں سے، اور تذکرہ کیا یعقوب علیہ السلام کا، اور بات نکلی حلال اور حرام کی، اور بات نکلی توریت کے نازل ہونے کی. کیوں اتنی ساری باتیں نکلی؟ اس لیے نکلی کیونکہ ان آیتوں کی تفسیر میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، بہت ساری احادیث ملتی ہیں. اس میں سے ایک حدیث ایسی ہے جو اس آیت کے مفہوم کو اور واضح کرتی ہے. یہ حدیث جو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں یہ بہت ساری حدیث کتابوں میں آئی ہے، بالخصوص مسند احمد میں کافی تفصیل کے ساتھ آئی ہے، مگر میں آپ کے آگے سنن ترمذی کی حدیث آپ کے آگے رکھنا مناسب سمجھوں گا. اس کی تفسیر میں صحیح حدیث سنن ترمذی کی، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ مفسر قرآن ہے، وہ اس حدیث کا راوی ہے. وہ کہتے ہیں قال اقبلت یہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ یہودی لوگ، کون لوگ؟ یہودی لوگ